لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة النبي الممدد والرسول الممدد المجتبى الأحمد. صلوات بر محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ خیرو بھائی حسن علی کاپوس والا، مرحومہ خورشید بھائی بنت احمد علی، مرحوم قاسم علی بھائی ابن محمد علی، مرحوم حاجی شیراز بھائی قاسم علی دوسانی اور تمام مومنین مومنات کی روح کے لیے ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. سورہ مبارک شعراء کی یہ آخری آیت ہے جسے میں نے کل کی تقریر اور آج کی اور آنے والی انشاءاللہ تقریر کا عنوان قرار دیا ہے. اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ عنقریب ظالم کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہے، اور وہ اسی دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اس کو اپنے ظلم کا پتہ چل جائے اور اس کا نتیجہ اسے معلوم ہو جائے، اور اگر یہاں اس کے ظلم کا اس کو اندازہ نہیں ہوا تو آخرت میں اس ظالم کے لیے پروردگار عالم نے شدید عذاب مہیا کر رکھا ہے. کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ظلم 3 طریقے کا ہوتا ہے جو مولائے کائنات نے فرمایا. ظلم اصول دین میں، ظلم خود اپنی ذات پر، اور ظلم کسی دوسرے پر. تو تینوں کا تذکرہ میں نے کل کر دیا کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظالم 3 طریقے سے ہوتے ہیں. ایک ظالم وہ ہے جس کے عقیدے میں ظلم پایا جا رہا ہو، اور جب عقیدے میں ظلم پایا جا رہا ہے تو جب بنیاد ہی نہیں ہے تو دیوار کاہے پر کھڑی ہوگی. جب عقیدہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر عدالت الہی نہ پائی جائے. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ 2 عقیدے ہیں، ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہے
اور ایک مومنین کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے اور مومنین کے عقیدے کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 3 اور 5 کے فرق کو سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ 3 پر ہے اور مومنین کا عقیدہ 5 پر ہے۔ اب آئیے، کل بیان کر چکا ہوں، صرف آج کے بیان اور کل کے بیان کو مربوط کرنے کے لیے مسلمان کا عقیدہ ہے توحید 1، دوسرے نبوت اور تیسرے قیامت، یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ اور مومن کے عقیدے 5 چیزوں پر ہیں، پہلے توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ تو یہ 5 پر مومن کا عقیدہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ بیس ہے مومن کے عقیدے کی۔ اور 3 عقیدہ ہے جو مسلمان مانتے ہیں 3 پر، یعنی اب عمل یہیں سے شروع ہوگا، اس لیے کہ عقیدہ اگر ہے تبھی تو عمل شروع ہوگا، اگر عقیدہ نہیں ہے تو عمل کیسے شروع ہوگا؟ اب یہ یاد رکھیے، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں مگر مسلمان خدا کو عادل نہیں مانتا۔ جب ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، مسلمان عادل نہیں مانتا، تو ہم عادل کیوں مانتے ہیں، وہ عادل کیوں نہیں مانتے؟ بس یہیں سے بات واضح ہو جائے گی کہ ہم اسے اللہ کو عادل مانتے ہیں اور اللہ کو ہم ظالم نہیں مانتے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم کرنے کی وجہ 2 ہے، یا ضرورت ہے یا جہالت ہے۔ توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، بس ظلم کی وجہ 2 ہے، یا جہالت ہے یا ضرورت ہے۔ اگر آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو چوری نہیں کرے گا، ضرورت ہے، جو ضرورت پوری ہو رہی ہے پھر وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ ایک بھوکا نانوائی کی روٹی چراتا اسی وقت ہے جب بھوکا ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے آپ اس کے سامنے بھنے ہوئے مرغ بھی لا کے رکھ دیں تو وہ کہے گا پیٹ بھر چکا ہے۔ تو جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ چوری کرتا ہے، اور جو جاہل ہوگا وہی ظلم بھی کرے گا۔ تو پھر بات کو دوہرا دوں کہ ظلم وہ کرتا ہے جہاں جہالت پائی جا رہی ہے، اور جہاں کے اوپر ضرورت پائی جا رہی ہے وہاں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک مثال ہے، آپ نے دیکھا کہ 2 بچے ہیں اور ایک بچے نے سجدگاہ اٹھا کر آپ کے سامنے سے بھاگ گیا۔ آپ کے بغل میں جو بچہ بیٹھا تھا آپ نے سمجھا اسی نے میری سجدگاہ اٹھائی ہے، آپ نے اسے مارنا شروع کیا، مگر سجدگاہ کس بچے نے اٹھائی تھی؟ جو بچہ دور ہے، یعنی مارا آپ نے کس کو؟ اس بچے کو جس نے سجدگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ تو مارنے کی وجہ جہالت ہو گئی، اگر جاہل نہ ہوتے تو اسے نہیں مارتے۔ تو جو جاہل ہوتا ہے وہی ظلم کرتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے وہی ظلم کرتا ہے۔ خدا کے صفات میں ہے، خدا قادر ہے، جب قادر ہے اور خدا کے صفات میں سے ہے خدا علیم ہے، عالم ہے، تو جہاں علم پایا جائے گا وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں قدرت پائی جائے گی وہاں ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اللہ ضرورت نہیں رکھتا، لہذا ہم مانتے ہیں کہ قادر ہے، اور جس نے اللہ کو عادل نہیں مانا یعنی خدا کے جہالت کا قائل بھی ہے اور خدا کے محتاج ہونے کا قائل بھی ہے۔ تو جب خدا کو ہم نے محتاج مان لیا تو جس کا خدا محتاج ہوگا اس کا بنایا ہوا خلیفہ کہاں سے قادر ہو جائے گا؟ تو ہمارا خدا قادر بھی ہے، ہمارا خدا علیم بھی ہے۔ اب عزیزان گرامی، یہ سارا واقعہ جس کی یہ مجلسیں شروع ہو گئی ہیں، یہ سارا واقعہ ہوا کیوں ہوا؟ یہ واقعہ، یہ ایک نئی ضرورت کیسے پیدا ہو گئی؟ بعد پیغمبر میں نے وہ جگہ دیکھی ہے
جہاں کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی تھی وہ جگہ میں نے دیکھی، اور اس میں بہت سے لوگوں نے مدینے کا سفر کیا ہے، وہ جگہ نہیں جانتے۔ آج وہاں کے اوپر بہت بڑی بلڈنگ ہے، میں نے وہ جگہ دیکھی تھی جہاں یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ عزیزو، کیوں یہ میٹنگ ہوئی؟ کیوں؟ یہ کیا وجہ تھی ایک نیا سسٹم ایجاد کرنے کی؟ کل میں حدیث سنا چکا ہوں، آج میں کچھ لوگ مومنین اس میں نئے والد ہو گئے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ وہ شخص ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اگر مرنے سے پہلے وصیت نہ کر لے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے وصیت اپنی تیار رکھے، کیا لیا ہے، کیا دیا ہے، کیا چھوٹا ہے، سب کا تذکرہ کر لے۔ جب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ موت جاہلیت کی ہوتی ہے جو مر جائے اور وصیت نہ کرے، اب بتائیے جس کو ایک ایسا دین دینا تھا اللہ کو جو دین قیامت تک کے لیے تھا، وہ قیامت تک کے دین کا ذمہ دار دنیا سے چلا جائے اور کوئی وصیت کر کے نہ جائے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا، تو یہ بات طے ہے کہ یہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں پڑی ہے، اس نے عقل دے دی ہے، شعور دے دیا ہے۔ اور آج جو بھی زمین کے اوپر ہو رہا قرآن نے بیان کر دیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو زمین کے اوپر بھی برائیاں ہو رہی ہیں، ساری برائیوں اور ساری غلطیوں کی ذمہ داری خود تمہاری ہے۔ اگر تم نے معصوم سے قیادت کو نہ چھینا ہوتا تو آج زمین پر خون کی ہولی نہ کھیلی جاتی۔ معصوم سے تم نے قیادت کو چھین لیا، معصوم کے ہاتھوں سے چھین لیا تو تم نے اپنا برا کیا ہے، ان کا کچھ برا نہیں کیا ہے۔ اور کیوں یہ سسٹم لایا کیوں گیا؟ اس لیے یہ سسٹم لایا گیا چونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، دو چیزیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ دو چیزیں انسان کی میں جب ہوں گی، پائی جائیں گی تو لوگوں کے دل بڑھیں گے، ایک کمال اور دوسرے سخاوت، دو چیزیں ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے ایک بہت اچھا پلیئر ہے، ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، آ گیا خواجہ مسجد کے اندر، بہترین ماہر ڈاکٹر ہے، جس کے کلینک میں ایک لمبی اور صف لگی ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہاں آیا، مومنین نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سب کی نظر اس کے اوپر پڑی، سب کے دل میں اس سے نفرت ہو گئی یا محبت، یعنی اس کے کمال کی وجہ سے جس نے دیکھا اس کے دل میں کہا یہ تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ یعنی انسان کے دل میں صاحب کمال کی محبت خود آتی ہے، وہ کہتا نہیں پھرتا ہے ہم سے محبت کرو، چونکہ صاحب کمال ہے لہذا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت خود آ جائے گی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر آدمی صاحب سخاوت ہے، ہاتھ اس کے کھلے ہوئے ہیں، تو کھلا ہوا سخی انسان وہ ہے جہاں ضرورت مندوں کی ضرورت جاتی ہے، ضرورت مند وہاں پہنچتے ہیں، اس لیے کہ یہ سخی ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے یہاں جاؤ اپنی ضرورت کو پورا کر دینے والا ہے، اپنی باتوں کو بیان کرو یہ ہماری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک کمال ہے اور ایک سخاوت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں چیزیں آل محمد میں تھی۔ جب دونوں چیزیں تھی، کمال ایسا تھا کہ جب علم کی بات آئی تو اہل بیت سے زیادہ کوئی صاحب علم نہیں تھا، جب شجاعت کی بات آئی تو اہل بیت سے زیادہ کوئی شجاع نہیں تھا، جب سخاوت کی بات آئی تو اہل بیت سے زیادہ کوئی سخی نہیں تھا۔ یعنی اہل بیت میں وہ سارے کمال پائے جا رہے تھے جس سے دل ان کی طرف جھک رہے تھے۔ عزیزان گرامی، فدق چھینا کیوں تھا؟ فدق کے چھیننے کی واحد وجہ یہی تھی، فدق کی ضرورت نہیں تھی، اہل بیت کو فدق کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ فدق لے سکتے تھے کسی
مائی کے لال میں دم نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب کا مقابلہ کرتا. 32 اور 33 سال کا جوان تھا، اور جس نے احد دیکھی تھی، بدر دیکھی تھی، خندق دیکھی تھی، خیبر دیکھی تھی، علی کی شجاعت کا لوہا ساری دنیا مان چکی تھی، کسی میں جرأت نہیں تھی. اور دیکھا جرأت لوگوں نے، امیر المومنین کی شجاعت دیکھ لی. آگے ذکر میں کروں گا. امیر المومنین نے شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا. کیوں لیا تھا فدق؟ اس لیے فدق لے لیا تھا کہ اگر فدق رہے گا تو دروازہ ان کا سخاوت کا کھلا رہے گا. فدق کی آمدنی اتنی ہے کہ ان کے دروازوں پر لوگ جاتے رہیں گے. جب ان کا دروازہ کھلا رہے گا تو ہمارا چراغ بجھا رہے گا، اور جب ہمارا چراغ بجھے گا تو ہم اپنے کو جتنا اوپر کرنا چاہیں کر لیں. آپ کے علم میں ہے کہ چاہے وزیر تعلیم بننے والا، ایجوکیشن منسٹر بن جانے والا ایجوکیشن منسٹر بن بھی جائے مگر اگر ڈگری نہیں رکھتا تو دنیا کہتی ہے یہ جاہل ہے، اس کو اس عہدے پر نہیں آنا چاہیے. عزیزان گرامی، آج کی دنیا میں یہی پایا جا رہا ہے. کل کی دنیا میں بھی علی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرے جاہل کے دروازے پر نہیں جائے گا، اور علی کی سخاوت کے سامنے کوئی دوسرے دروازے پر نہیں جائے گا. جو روٹیاں چوری کر کے غریبوں میں دے رہا ہو، کوئی اس کے دروازے پر جائے تو کیسے جائے؟ تو عزیزان گرامی، تو اب میں نے جو بات کہی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ظالم کو پتہ چل جائے گا، ظالم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں جانے والا ہے. ظلم آتا کیسے ہے؟ ظلم آتا کیسے ہے؟ ظلم اسی وقت آئے گا جب ایمان کمزور ہوگا. اب آئیے یہاں تک بات ذہنوں کو قریب کیا. ظلم انسان میں پیدا ہوگا جب ایمان کمزور ہوگا. اور کل کی تقریر اور آج کے اشاروں میں آپ کی خدمت میں انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، دوسرے پر ظلم کرتا ہے، عقیدے میں ظلم ہوتا ہے. اب آئیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب ان سے فدق چھین لیا گیا، سنتے رہتے ہیں آپ، اس کا ایک حصہ سنانا ہے. جب فدق ان سے چھینا گیا تو شہزادی بنی ہاشم کی خواتین کے ساتھ چادر پہنی، اور پہننے کے بعد نئی حکومت کے سامنے پہنچی، اور جو انہوں نے خطبہ دیا ہے جس کو خطبہ فدق کہتے ہیں. اور جتنے بھی میرے اس وقت ناظرین یہاں ہیں اور جو سامعین اور موجودین ہیں، ان سب سے میری ایک گزارش ہے، بالخصوص جوانوں سے، کہ خطبہ فدق کو ضرور پڑھیے. ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے. خطبہ فدق شہزادی کا وہ خطبہ ہے جس خطبے کے اندر شہزادی نے ملائکہ کی گفتگو کی ہے، جس خطبے میں شہزادی نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، جس خطبے میں شہزادی نے پیغمبر کی بعثت کے پہلے، ان کے نبوت کے اعلان سے پہلے ان کی نبوت کا تذکرہ کیا ہے. اور تذکرہ کرتے کرتے شہزادی کہ اس خطبے کے لیے جو عربی کے جاننے والے ماہرین ہیں اور جو معصومین ہمارے ائمہ طاہرین ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر فاطمہ زہرا کا خطبہ سن 11 ہجری میں ہوا ہے، اگر امیر المومنین کے خطبات سن 36 ہجری والے نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کے خطبے کا جواب قیامت تک کوئی لا نہیں سکتا تھا. اتنا عظیم خطبہ ہے شہزادی کا، سن 11 ہجری میں دیا ہے. اور امیر المومنین نے جو خطبے دیے ہیں جب ظاہری حکومت ملی ہے سن 36 ہجری میں، آپ اندازہ لگائیں 25 برس کے بعد، 25 برس کے عرصے میں کوئی بھی ایسا خطبہ دنیا والوں نے نہیں سنا جتنا عظیم خطبہ فاطمہ زہرا کا تھا. یعنی 25 سال کے بعد
سن 36 ہجری میں جب کوفے کے منبر سے امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے تو اب دنیا والوں نے کہا اگر علی کا خطبہ نہ ہوتا تو فاطمہ کے خطبے کا جواب قیامت تک کوئی لا نہیں سکتا تھا۔ تو عزیزو اتنا عظیم خطبہ ہے، اس خطبے کے اندر شہزادی کا جو جملہ ہے وہ آپ کو سنا دوں، اور جتنے بھی ہیں میرے اس وقت کے موجود حضرات وہ سنیں۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ سنو، جس وقت یہ خطبہ دے رہی تھی 2 ٹکڑے ہیں اس کے ایک ٹکڑے میں فرمایا سنو، فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ۔ سنو، ایمان دلوں میں کیوں آتا ہے؟ ایمان دلوں میں اس لیے آتا ہے تاکہ تم کو شرک سے بچا سکے۔ اب جب دل میں ایمان آئے گا تو کبھی مشرک نہیں ہوگا، اور جب مشرک نہیں ہوگا تو اب عزیزو ظلم نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ان الشرک لظلم عظیم۔ یاد رکھو جہاں جہاں زندگی میں ظلم پایا جا رہا ہے سمجھ لینا ایمان گھٹتا جا رہا ہے۔ ایمان جب گھٹے گا ظلم بڑھے گا، جب ظلم بڑھے گا تو اب نئی حکومت کے سامنے شہزادی فرما رہی ہیں کہ سمجھو اللہ نے تمہارے دلوں میں اپنے توحید، نبی کی رسالت اور ہم اہل بیت کی محبت کو ایمان قرار دیا ہے، اور اگر یہ ایمان ہوگا تب تم کہیں شرک سے بچو گے۔ اور اگر تمہارے اندر نہ خدا کی توحید کامل ہو، نہ نبی کی رسالت کامل ہو، نہ ہم اہل بیت کی محبت کامل ہو، یاد رکھنا مشرک رہو گے۔ کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبت اہل بیت نہ ہو۔ عزیزو فاطمہ زہرا نے اس کے بعد جو فرمایا وہ جملہ شہزادی فرماتی ہیں جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، یعنی جب شرک رہے گا تو ایمان نہیں ہے، اور نجس کپڑے کو پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ شرک پاک کیسے ہوگا؟ ایمان کے ذریعے۔ اور ایمان کہاں ہے؟ ایمان کا ایک ترازو رکھا ہے رسول اللہ نے۔ جب تک کوئی چیز اناڑی تو نہیں ہے، سب بڑے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سونے سے لے کر کے سیب تک سب تول کے بیچا جاتا ہے، تو یہ پالنے والے یہ بتا دے ایمان کس کا کتنا ہے، ہم کیسے پہچانے ایمان کس کا کتنا ہے؟ ایمان کا کوئی ترازو تو دے دے۔ پیغمبر نے کہا میں تمہیں ایمان کا ترازو دے رہا ہوں، حب علیین ایمان، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی مومن ہوگا، وہی ہمارا ترازو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علی کی محبت جن جن دلوں میں ہے، اور جب علی کی محبت آئے گی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بمبئی کی زبان نہیں بولتا میں، مگر آج بولوں گا۔ پرفیوم کی شیشی میں گھاسلیٹ نہیں ڈالا جاتا۔ اب تو آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پرفیوم کی شیشی میں گھاسلیٹ نہیں ڈالا جاتا، علی کے ساتھ کسی اور کو ملایا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی کہاں ایمان ہے کیا؟ کہا حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے۔ اور یہ ایک ایسا سودا ہے، یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جس سرمایہ کے لیے جس وقت جناب حمزہ کی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت جناب حمزہ کے بعد پیغمبر بہت غمگین ہوئے، بہت غمگین ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے۔ چپ چاپ پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، اور چاہنے والے 2 4 10 بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ کہا منک السلام ولک السلام وعلیک السلام وعلیک یعود السلام۔ جواب سلام دیا رسول اللہ نے، اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہمارے احکام جتنے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جتنے بھی ہمارے احکام ہیں، یہ احکام ایک
دوڑ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی کنڈیشن میں نے رکھ دی ہے، اگر انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھا بہت اچھا، بیمار ہو گیا تو بیٹھ کے پڑھے، کنڈیشن ہے یا نہیں ہے؟ روزہ ہے، کہا شوگر ہے، سفر ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، کہا ٹھیک ہے ٹھنڈک جب سردیاں آ جائیں تب رکھ لے گا، کنڈیشن تو ہے۔ کہا ہم نے جہاد کے لیے بھی، جہاد واجب ہے لیکن اس کی بھی ایک کنڈیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ اتنا ضعیف ہو جہاد نہ کر سکتا ہو۔ کہا خمس و زکوٰۃ ہے، ہو سکتا ہے کہ مال نہ ہو، نہ کر سکے، تو اب معلوم ہوا کہ ایک کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ خدا یہ فرماتا ہے کہ مگر حب علی اور محبت علی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کے لیے نہ غریب شرط ہے، نہ امیر شرط ہے، نہ مریض شرط ہے، نہ مسافر شرط ہے۔ اگر سفر میں ہے تو بھی حب علی رکھو، اگر بیمار ہو تو بھی حب علی رکھو، اگر امیر ہے تو بھی رکھو، اگر غریب ہو تو بھی رکھو، علی کی محبت کسی حالت میں تم سے چھوڑی نہیں جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو ظلم ہوا ہے وہ اس ظلم کے معنی یہ ہے کہ ایمان نہیں تھا۔ اگر ایمان ہوتا تو فرماتی ہے، ان کے سامنے کہہ رہی ہے جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، ایمان جب آتا ہے انسان شرک نہیں کرے گا، اور جب شرک رہے گا تو ظلم کرے گا، جب ظلم کر رہا ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد جو جملہ فرمایا وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، جو خطبے کا جملہ ہے وہ سنیے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ نمازیں جو ہمارے بابا نے تم کو دی ہیں، تم تو بھیڑ چرا رہے تھے، تم تو مردار کھا رہے تھے، تم کو انسانیت کا سبق میرے بابا نے دیا ہے، اور یہ جو نمازیں ہیں یہ نمازیں اسی وقت اثر کرتی ہیں۔ تنزیہاً لکم عن الکبر، یہ نماز جو تم کو میرے بابا نے دی ہے، یہ نماز بہت سے بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ دوا پھر بے اثر ہو جاتی ہے، خدا کسی کو اس مرض میں مبتلا نہ کرے، بہت سے بیمار ہیں۔ تو بیمار قلب وہ ہے جس کے اوپر نماز اثر نہ کر رہی ہو۔ شہزادی نے سامنے کہا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں، شہزادی نے ان کے سامنے کہا کہ نماز تم پر اثر نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ نماز وہاں اثر کرتی ہے جس دل میں گھمنڈ و غرور نہ ہو۔ تمہارے دلوں میں غرور ہے، تمہارے دلوں میں گھمنڈ ہے، لہذا بابا کی بات غدیر کا پیغام بھول گئے۔ بابا نے جب تم سے قلم مانگا تو عزیزان گرامی تم نے قلم نہیں دیا، بابا نے ہمارے لیے وصیتیں کی، تم نے وصیتوں پر عمل نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا تم وہ بیمار شدید ہو اور ایسے بیمار ہو جس بیمار پر نماز بھی عمل اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی خطبہ فاطمہ زہرا میں ان کے سامنے والے کے عمل کی دھجیاں اڑا دی ہیں، بقیہ ادھیڑ دی، کہا تمہارے اندر ہے کیا کیا۔ اور یہ خطبہ فقط شیعوں کے یہاں نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یہ خطبہ شیعوں کے یہاں نہیں ہے، یہ خطبہ اس کے یہاں بھی ہے جو امام بخاری کا استاد ہے، اس نے بھی اس خطبے کا ذکر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ خطبہ کوئی شیعوں کے کتابوں میں فقط گھرا ہوا خطبہ نہیں ہے، بلکہ فاطمہ زہرا کا یہ وہ خطبہ ہے جس نے نئی حکومت کی چولیں ہلا دی۔ اب آئیے ایک جملہ بس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ قرآن مجید کہتا ہے اور بیان تاریخ ہے، ایک شخص نے پیغمبر اکرم کے ناقے کو کہا یہ میرا ناقہ ہے، یہ میرا ناقہ ہے، یہ اونٹ میرا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ
جو لوگ جنگوں میں نہیں رہتے وہ بز میں تو رہتے ہی تھے نا، سمجھ گئے نا آپ؟ اس نے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ ناقہ میرا ہے، رسول تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہا ناقہ میرا ہے، اگر آپ کا ہے تو گواہ لائیے۔ پیغمبر نے کہا میرا ناقہ ہے۔ بس تو جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے کلمہ گو، پیغمبر کے بڑے نمایاں صحابی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بات تو یہ صحیح کرا، گواہ لائیے۔ کہا گواہ لائیے۔ جب کہا گواہ لائیے تو پیغمبر نے امیر المومنین سے کہا یا علی فیصلہ کریے آپ۔ امیر المومنین نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا کہ یہ ناقہ میرا ہے، پیغمبر گواہ لائیں۔ کہا تو پیغمبر سے گواہ مانگ رہا ہے، پیغمبر سے گواہ مانگنے کا تجھے حق نہیں ہے۔ امیر المومنین نے صدا دی، معلوم ہوا جو نبی سے مطالبہ گواہی کرے وہ قابل گردن زدنی ہے، اور نبی کی بیٹی فاطمہ سے جو فدق کا ثبوت مانگے وہ بھی قابل قتل ہے۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ میں یہ واقعے جب تک ملتے رہیں گے ماننا پڑے گا کہ جن لوگوں نے حق فاطمہ چھینا ہے وہ فاطمہ کا حق چھیننے والے اگر بیان خطبہ فاطمہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا بچانا مشکل ہو جائے گا، بچا نہیں سکتا کوئی۔ یہ خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ عزیزو، خطبے کے بعض ٹکڑوں کی طرف میں بعد میں اشارہ کروں گا، آج پھر 2 ٹکڑے کہا دیکھو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان ہوتا تو شرک تمہارے دلوں سے نکل جاتا، شرک نکلا نہیں، لہذا تم ہمارا حق چھین رہے ہو، اور تمہارے اندر نمازوں نے اثر نہیں کیا، اگر نماز اثر کرتی ہوتی تو تمہارے اندر گھمنڈ و غرور نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ فاطمہ ہے، 18 برس کا سن ہے، 18 برس کا سن ہے۔ کوئی 18 برس میں کمر جھک جاتی ہے؟ 18 برس میں کسی کی کمر جھکتی ہے؟ مگر فاطمہ زہرا کی کمر 18 سال میں جھک گئی۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام محمد باقر علیہ السلام سے، 2 امام سے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال امام صادق علیہ السلام سے کیا، امام کے چاہنے والے نے۔ اس نے امام سے کہا کہ مولا یہ 3 اور 13 تاریخ جو شہادت کی اس کو 1 کر دیجئے، 1 کر دیجئے، یا اس میں شہید ہوئی ہیں، یا 3 کو شہید ہوئی ہیں، یا 13 تاریخ کو شہید ہوئی ہیں، 1 تاریخ مان لیجئے۔ امام جواب دے سکتے تھے، امام علم غیب رکھتے ہیں، امام کو معلوم ہے کہ کب شہید ہوئی ہیں، 3 کو ہوئی ہیں یا 13 کو ہوئی ہیں۔ امام نے جواب نہیں دیا، بلکہ بات کو بالکل سامنے والی لا کے پیش کر دیا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ شب قدر 19ویں کی رات میں ہے یا 21ویں کی رات میں ہے یا 23ویں کی رات میں ہے، کس میں ہے شب قدر؟ اس نے کہا مولا یا اس میں ہے یا اس میں ہے یا اس میں ہے۔ کہا جب تم قرآن صامت کے آنے کی تاریخ طے نہیں کر سکتے ہو تو قرآن ناطق کے جانے کی تاریخ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو فاطمہ زہرا کی شہادت کی دونوں تاریخوں میں اسی طرح سے غم منانا چاہیے تاکہ شہزادی راضی ہو جائے۔ مرحوم کاشف الغطا کا نام طلاب کے زبان پر بہت رہتا ہے، بہت ہی بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں یہ سوچا تھا کہ تعطیلات طلبہ کی ہو جاتی ہے زیادہ، درسیات گھٹتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ 1 تاریخ بنائی جائے، چونکہ
ایران اور عراق کا اصول یہ ہے کہ دونوں تاریخوں میں تبلیغ کے لیے بھیجے جاتے ہیں، لہذا حوزہ بند ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا درسیات کم ہو رہے ہیں، لہذا 2 تاریخوں میں سے 1 تاریخ کا اعلان کر دوں گا کافی ہوگا۔ یہ انہوں نے سوچا ہے، کسی سے کہا نہیں ہے۔ ایک صبح جیسے ہی وہ گھر میں آئے، ان کی والدہ ماجدہ نے پوچھا کہ ادھر آؤ، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا کس مسئلے میں؟ کیا تم نے ارادہ یہ کیا ہے 2 تاریخوں کو 1 کر دیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے کبھی کسی سے یہ بات نہیں کہی ہے، یہ تو میں نے فقط سوچا تھا۔ تو کہا آپ کو معلوم کیسے ہوا؟ کہا معلوم اس طرح ہوا، میں نے خواب میں فاطمہ کو دیکھا ہے۔ شہزادی نے کہا اپنے بیٹے سے کہہ دو اگر دونوں تاریخوں میں میرا ذکر ہو رہا ہے ہونے دو، اس لیے کہ بہت مظلوم دنیا سے گئی ہوں۔ تو ایک تو یہ ہوا امام صادق علیہ السلام سے، اور دوسرا سوال امام باقر سے ہوا تھا۔ امام باقر سے جب چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے 18 برس میں کسی کی کمر نہیں جھکتی، آپ کی دادی کی کمر جھک گئی اور ہاتھ میں عصا آ گیا؟ تو امام نے کہا نہیں، یہ بات تم صحیح کہتے ہو، 18 برس میں کسی کی کمر نہیں جھکتی، مگر میری دادی کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ سن لو، میری دادی کے ساتھ ظلم جو ہوا ہے وہ سن لو۔ ظلم یہ ہوا جب دروازے اور دیوار کے درمیان شہزادی آئی ہیں تو پسلی ٹوٹ گئی، جب پسلی ٹوٹی ہے، جب زہرا کھڑی ہوتی تھی ٹوٹی ہوئی ہڈی ارے ان کے کلیجے میں چپتی تھی، ارے فاطمہ جھک جاتی تھی۔ اللہ اکبر، شہزادی پر اتنا ظلم ہوا، اے بیوی ایک پسلی کی ہڈی ٹوٹی تھی، ہائے کربلا میں حسین کا لاشا، ارے پامالے سمیں اسپا ہو رہا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ 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 یا اللہ۔ الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، تعمیر بقی کے اسباب عنایت فرما، پالنے والے مدارات مقدسہ کو ظالمین سے رہا فرما، پالنے والے واسطہ ہے مراج اعدام کی نصرت فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں اسباب سفر عنایت فرما، جو قرضدار ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، ملک و بیرون ملک سے جن بیماروں نے، جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی، یا اللہ ان سب کی حاجات کو روا فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تعمیر بقی کے امکانات عنایت فرما۔ یا اللہ واسطہ ہے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام، بالخصوص زہرائے مرضیہ کی بے کسی کا واسطہ، جہاں کہیں مومنین ہیں ان کو زمانے کی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شب اول قبر ہم سب کو اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، پالنے والے عذاب قبر، فساد قبر، تاریکی قبر سے نجات عنایت فرما، پالنے والے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر روح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہم سب کی طرف سے مومنین و ناظرین و حاضرین کی طرف سے ہدیہ فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک